السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہ میں بنا رہی تھی بریک فاسٹ۔ ہر بچے کی اپنی پسند ہے، کسی کو آملیٹ چاہیے تو کسی کو فرائی ایگ چاہیے، اور ماں کو ہوتا ہے کہ بس اس کا بچہ کچھ کھا لے۔ کچھ مدرز ہوتی ہیں وہ سلائسز کے جو سائڈس کے کارنرز ہوتے ہیں اتار دیتی ہیں، لیکن میں نہیں اتارتی۔ بچے یہ ہے کہ اس طرح سے ایزی کھا لیتے ہیں، لیکن وہ عادت نہ بہت بری ہوتی ہے، پھر ہمیشہ کے لیے پڑ جاتی ہے، پھر بچے کھا نہیں سکتے۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے مجھے کہ میں بھی اتار دوں، مگر پھر میں نہیں اتارتی۔ میں کہتی ہوں نہیں، ان کو پتہ چلنا چاہیے، رزق کی قدر کرنی چاہیے، تو اسی طرح سے کھائیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میرے ہسبینڈ لائے تھے اسکردو سے کچھ گچک ٹائپ چیزیں تھی، بنٹی تھیں، اور یہ کوئی شکر تیل کی ایسے جیسے ریوڑیاں ہوتی ہیں اس ٹائپ کی کوئی چیزیں تھی، مجھے تو نام بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ گلیل تھی، اور یہ پاؤچ میرے ہسبینڈ میرے لیے لے کے آئے تھے۔ آئی لو اٹ، مجھے بہت پسند آیا۔ مجھے پاؤچز ویسے ہی بہت پسند ہیں۔ تو وہ ہوتے ہیں ذرا گرم علاقے، تو وہاں اسی طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہیں، گرم چیزیں، گچک وغیرہ، یہ تل لگے ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں۔ تو ہمارے لیے تو کھانا ذرا ایسی چیزیں زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ابھی بھی اتنی زیادہ پڑی ہیں تو کھائی نہیں جاتی۔ تو جو پاؤچ لے گئے تھے میرے ہسبینڈ میرے لیے، وہ ہینڈ میڈ ہے، بہت پسند آیا مجھے۔ اور ہسبینڈ کی لائی ہوئی چیز تو ویسے ہی ایک بہت قیمتی سی چیز ہوتی ہے بیوی کے لیے۔ میں نے ابھی سے بولا تھا کہ اس سائڈس کی، پہاڑوں کی، اچھی اچھی جگہوں کی ویڈیوز بنا کے لے کے آنا، مگر میرے پاس کوئی خاص ویڈیو نہیں ہے۔ بہت دور ہے سکردو، 2 دن کے سفر کے بعد وہاں پہنچے تھے، ظاہر ہے اسٹے بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے بیچ میں۔ بہت خطرناک راستے ہوتے ہیں، چڑھائیاں ہوتی ہیں، اور مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے ایسے راستوں سے، تو میرے جیسے تو بالکل بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ دیکھیں جی، فرما بردار اولاد صفائی میں بیزی ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ایک بچے سے کام کو تو باقیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگر جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے کام کے جو شوق وغیرہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تینوں ہی بیزی تھے صفائی کرنے میں، ڈسٹنگ کر رہے تھے، اور یہ دیکھیں میری چھوٹو بھی ڈسٹنگ میں بیزی ہے ماشاءاللہ۔ چلیں جی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا ہونے کے بعد بھی فرما بردار رکھے، اللہ تعالیٰ اپنا بھی انہیں فرما بردار بنائے، اور ماں باپ کا بھی فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بھی فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اوپر سے انہوں نے لوڈ شیڈنگ سٹارٹ کر دی ہے، 2 گھنٹے بھی یہ لائٹ بھیج رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد لائٹ جا رہی ہے۔ اوپر سے برسات کے مہینے تو ویسے ہی بہت مشکل ہوتے ہیں، تو جب تک آپ اے سی میں بیٹھے ہیں تو سکون ہے، جیسے ہی اے سی سے باہر آتے ہیں تو گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے، پسینہ ڈرائی نہیں ہوتا، تو اتنی زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ تو جناب یہ ہے لیٹ نائٹ کریونگ۔ تو آج کل ذرا فاسٹ فوڈ نے زور پکڑا ہوا ہے، تو اسکول بند ہیں، کوئی روٹین نہیں ہے، صبح لیٹ اٹھ رہے ہیں، رات کو لیٹ سونا ہے، تو ظاہر ہے جب آپ لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتے ہیں تو دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے، تو پھر بس بازار کا فاسٹ فوڈ، ونگز ہو گئے، فرائز ہو گئے، کبھی بریانی منگوا لیتے ہیں ہم، تو کبھی برگرز، کبھی شاورما۔ آج کل بس انہی چیزوں نے زور پکڑا ہوا ہے، تو حالانکہ یہ ہیلدی فوڈ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آن لائن نا بیڈ شیٹ منگوائی تھی، یہ جرسی فٹڈ شیٹ ہے، مطلب آپ پورے میٹرس کو اس پہ کور کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے، یہ سکون ہو گیا، بچے جیسے مرضی اٹھے بیٹھے جمپ کریں، تو بیڈ شیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ بار بار ٹھیک کرنی پڑے، یہ ایک بار چڑھا دیں تو بچے جیسے مرضی اس کے بعد اٹھے بیٹھیں۔ تو یہ کلر کی مجھے بہت زیادہ کنفیوژن تھی کہ کون سا منگواؤں، اس میں کافی کلرز تھے، مجھے گرے پسند آیا تھا، میں نے گرے منگوانا تھا، تو پھر میں کنفیوز ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے بلیک منگوا لیا، بعد میں مجھے بہت زیادہ ہوا، میں نے کہا کوئی اور ہی کلر منگوا لیتی ہے، میں نے کون سا کلر منگوا لیا۔ یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ صحیح طرح سے فٹ آ گیا تھا اوپر،
مگر اس میں گرے کلر تھا، پنک تھا، لائٹ پنک تھا، بہت سے میرون کلر تھا، ڈفرینٹ کلر تھے کافی. تو پھر مجھے ہو رہا تھا کوئی کلرفل منگوا لیتی. بلیک پہ یہ ہے کہ ہلکا سا نا پاؤں ڈسٹ کا نشان بھی نظر آتا ہے نا اس پہ، بچے پاؤں وغیرہ لگا دیں تو یہ میں نے کراچی سے آن لائن منگوائی تھی. جو میں نے سنگل میٹرس کا کور لیا ہوا ہے وہ بھی میں نے زپ والا لیا ہوا ہے، اوپر مطلب بالکل کور ہو جاتا ہے، زپ کلوز کر دی، جیسے مرضی اٹھو بیٹھو، تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی چادر کی نا. تو اب میٹرس پہ بھی شیٹ بچھانا اور وہ تو 5 منٹ بعد خراب ہو گئے. انسان تو بس یہی اسی کام میں لگا رہے، پاگل ہی ہو جاتا ہے نا انسان بیڈ شیٹیں سیدھی کر کر کے. تو آپ باہر کے ممالک میں بھی دیکھ لیں، انہوں نے میٹرس کے کورز رکھے ہوتے ہیں، زپ کورز رکھے ہوتے ہیں، اوپر چڑھائے، جب واش کرنے اتار کے واش کر لیے تو وہ ذرا ریلیکس رہتے ہیں. ہم پاکستان میں بس کھپتے رہتے ہیں، پھر بچوں کو ہم منع کرتے رہیں گے ایسے نہ بیٹھو، اوپر نہ چڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. تو پھر انسان ایزی وے دیکھے نا، بچے بھی خوش تو ماں بھی خوش. بچوں کا میں نے آئی پیڈ لی ہے، پہلے میں نے ٹیبلٹ لی تھی تو اب میں نے آئی پیڈ لیا ہوا ہے. تو اس کے بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. آئی کلاؤڈ پہلے لگانے کا ہوتا ہے، چلو وہ تو میں نے لگا لیا، سارا سیٹنگ وغیرہ کر لی. اب جو اس میں ویزا کارڈ وغیرہ یا ماسٹر کارڈ وغیرہ کا نمبر لگانا ہے، پوسٹ کوڈ لگانا ہے، کافی چیزیں مانگتے ہیں، ایڈریس ٹاؤن، تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو مجھے نا سیکیورٹی کوڈ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا سیکیورٹی کوڈ مانگتے ہیں. نہ تو کارڈ پہ کوئی سیکیورٹی کوڈ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا میرے مائنڈ میں آتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو ضرور گائیڈ کیجیے گا مجھے. تو جناب یہ میری سسٹر آئی تھی آؤٹ آف سٹی سے، تو یہ اس کو لیے کھانا وغیرہ بنایا تھا ماما نے، بریانی، قیمہ، سیلڈ، یہ سب چیزیں. تو یہ دیکھیں بچوں نے کمرے میں کیا انت مچائی ہوئی تھی. پہلے چھوٹی بیٹی نے سارے ٹیشو چھوٹے چھوٹے کیے، اس کے بعد انہوں نے کمرے میں وہ ٹیشو کی بارش کی، کھیلا ہے انہوں نے. چنے فرش سے اٹھانے تو آسان تھے، کارپیٹ سے اٹھانے میں مجھے اتنی مشکل پیش آئی نا، بہت مشکل سے میں نے اٹھائے تھے. میں کھپ گئی تھی، کارپیٹ نہیں صاف ہو رہا تھا. وہ کارپیٹ صاف کرنے والا کلینر ہوتا ہے وہ سارا خراب ہو گیا، ٹیشو اٹھا اٹھا کے نا وہ واپس باہر آنے لگ جاتے تھے. بہت مشکل ہوئی. بس بچوں کے کام بھی بچوں والے ہی ہوتے ہیں. تو یہ بھی ٹوائے سے کھیل رہے تھے. بچوں نے کھیلنے وقت جب تک سب کچھ پھیلا نہیں دینا ہوتا ان کو بھی سکون نہیں آتا نا. تو جو میں بات کر رہی تھی آئی پیڈ کی، تو آپ میں سے اگر کسی کو پتہ ہے کہ وہ کون سا سیکیورٹی کوڈ مانگتے ہیں جب ہم ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کا نمبر لگاتے ہیں، تو کون سا سیکیورٹی کوڈ مانگتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی ایپل آئی فون یا آئی پیڈ یوز کرتا ہے تو کائنڈلی مجھے ضرور گائیڈ کیجیے گا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی انسٹال چیز نہیں ہو رہی. جو ایپ اسٹور ہے وہ کھل تو جاتا ہے مگر چیز ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی. وہ پہلے کارڈ نمبر مانگتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ، کیونکہ آئی تھنک انہوں نے کچھ کٹوتی وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد ہی کوئی یہ چیزیں انسٹال ہوتی ہیں. یوٹیوب بھی نہیں چلتی، مگر یہ ہے کہ گوگل میں سے جا کے ہم یوٹیوب یوز کر سکتے ہیں. بس ابھی تک تو اتنا ہی کام دے رہا ہے. اف یو نو سو پلیز گائڈ. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ڈونٹ forget to share my video. Take care. اللہ حافظ.